ہم تو ایک لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ پاکستان کی پچھلی پارلیمنٹ نے جو ہم کو مینڈیٹ دیا تھا کہ اس ملک میں جو برائیاں ہو رہی ہیں، میں ماضی کے کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے ہم اس میں ایک کردار ادا کریں اس نیت کے ساتھ کہ اس پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی۔ اب جو ہمارے بس میں پڑتا ہے، جتنا ہماری کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کر ہم اپنے لیے ایک ایفرٹ کریں اور یہ جو پاکستان بلیڈ کر رہا ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں، اور وہی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ہم نے بہت کاروائیاں دیکھی ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے بہت ساری خبریں بھی دیکھی ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے سمگلنگ کے کردار بھی پکڑے ہیں، جو ڈالر سمگل کرتے ہیں، جو فورن کرنسی رکھتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ لاکرز تک کی رسائی دیں گے، یہ خفیہ ادارے آپ کے ساتھ ان کوآپریشن کام کر رہے ہیں، تو یہ خفیہ ادارے کسی نگراں حکومت کے ساتھ ہی کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجودہ حکومتیں جو آتی ہیں یا منتخب کردہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایف بی آر ہو، آپ کی حکومتی نمائندے ہوں، آپ کے خفیہ ادارے ہوں، سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں بہت کم آپ نے دیکھا سنا ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ کریں گے، فورس کے ساتھ کریں گے۔ اسٹیٹ جو ہے یہ جو اللیگل پریکٹسز ہیں ان کے اگینسٹ جائے گی اور سنرجی کے ساتھ جائے گی، اور ہم جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں، سٹاکنگز کرتے ہیں، ہولڈنگز کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، چاہے وہ چینی کی سمگلنگ ہو، چاہے وہ ویٹ کی سمگلنگ ہو، چاہے وہ ڈالر کی سمگلنگ ہو، اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اسٹیٹ کے تمام پلرز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وی ول گو اگینسٹ دیم۔ اور دیکھیں ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں، اور اس میں جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں وہ کوئی شک نہیں کہ مرتب ہوئی ہوئی ہیں، لیکن ہم پھر ماضی میں نہیں جانا چاہتے، ہم آج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک اینٹی سمگلنگ ڈرائیو سٹارٹ کر دی ہے۔ ہم نے ڈالرز کے اگینسٹ جو ڈالر کی سمگلنگ تھی اس کے اگینسٹ کام شروع کر دیا۔ اب یہ بہت تھوڑے لیول پہ ہوا ہے، اس میں آنے والے وقت میں آپ کے توسط سے سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ when there is no tolerance then it is zero tolerance۔ اس کو سمجھ جائیں کہ سمگلنگ پہ، ہولڈنگز پہ یہ چینی کا جو ایک کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے، جو چینی کا جو مڈل مین اور جو مینوفیکچرر ہے اس کے درمیان وہ مل کے کوئی اس طرح کا جو فارمولا جس طرح کا بناتے ہیں، اس سے اگر مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی یا سمگلنگ کر کے پھر اس کے بعد ہولڈنگز کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ پہلے ہم بڑے روٹس پہ جاتے تو اب ہم چھوٹے روٹس پہ یا ان اٹینڈڈ روٹس سے سمگلنگ کر لیں گے، ہم بارڈر کو سیل کریں گے۔ ہماری کیپیسٹی ہے، ہم اپنے بارڈر سے سمگلنگ کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا جہان میں کہیں کوئی ماڈل دکھا دیں کہ جہاں سمگلنگ سے کوئی اکانومی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سمگلنگ جو ہے یہ ملک کو چوس دیتا ہے، ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیتا ہے، تو ہم نے اس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایسی بھی کچھ رپورٹیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہمارے گڈز سینٹرل ایشیا تک کوئی اور جا کے بیچ دیتا ہے۔ اور کہ یہ کیا بات ہوئی، بنایا میں نے ہے، میں خود کیوں نہ امپورٹ کروں دنیا میں، اور بجائے اس کے کہ میری جگہ پر کوئی اور ملک یا کوئی اور میرے کاروباری یا میرا کامرس سے ریلیٹڈ جو آدمی ہے جو ایکسپورٹر ہے وہ نہ کرے، کوئی اور کر رہا ہو۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ سنرجی کے ساتھ کریں گے، مل کے کریں گے، اور تمام پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، پروونشل گورنمنٹ کے ادارے، ہماری انٹیلیجنس، ہماری فوج، ہم سب مل کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بگٹی صاحب، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈیمپنر اور اسپرٹس، لیکن یہ اگر فرما دیجیے گا، کیونکہ افغان بارڈر ہے اور ایرانین بارڈر ہے، اب افغان بارڈر پہ تو ہم دہشت گردوں کو نہیں روک پاتے، تو ہم سمگلنگ کیسے روک رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہاں سے آ رہے ہیں اور جب وہاں جا بھی رہے ہیں لوگ اور ہمیں پتہ نہیں چلتے، تو پھر سمگلرز کا کیسے پتہ کرائیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کیا۔ اب ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ہمارے جو بارڈر ہیں پورس بارڈرز ہیں، دو کہ ہم نے ان کو فینس کیا، لیکن مین کرنے کے لیے ہماری کیپیسٹی میں کمیاں تھیں جس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ ہوتا ہے ول کا، اور جب اسٹیٹ کی جو ول ہوتی ہے نا، اسٹیٹ اپنی ول ایکسرسائز کرتی ہے، اور اسٹیٹ کے پاس مونوپلی ہے ایکسرسائز کرنے کی، تو ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے، چاہے ٹیررزم ہے
دیکھیں نا ابھی سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے ٹیررزم کے حوالے سے آپ دیکھیں پورا 2 سال یہ کمپین چلائی گئی ہے 2 سے زیادہ سال کہ جی وہ پاکستان کی فوج اور عوام میں اتنی ڈفرینسز ہیں. چترال میں آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے, لوگوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا. تو یہ کتنا بڑا ہارٹ ٹچنگ اور بڑا وہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو شکست ہوئی ہے. اسی طرح پاکستانی عوام مل کے ہم ہاٹ لائنز بنا رہے ہیں, اینٹی سمگلنگ کے لیے ہم ہاٹ لائنز بنا رہے ہیں, ہم پرائز منی اناؤنس کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہماری مدد کریں گے. دیکھیں یہ میرے اکیلے کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ تو نہیں ہے, میری ریاست کا مسئلہ ہے, یہ میری ماں کا مسئلہ ہے. تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں ایسے ہی؟ میں 1 دن کے لیے ہوں چاہے 4 دن کے لیے ہوں, ہم نے تو نہیں چھوڑنا ہے. کوئی غلط کام میرے سامنے ہو رہا ہے میں نے اس کو روکنا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, میں نے اس پر اوتھ لی ہے, میں نے اس پر قسم کھائی ہے. تو کیا میں اپنی قسم سے, اپنے وعدے سے, اپنے اوتھ سے, اپنے عہد سے مکر جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہماری نیت صرف یہ ہے کہ جو کام ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب اس میں ہم کتنا سکسیسفل ہوتے ہیں, ہم اس میں اپنی محنت اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے کہ ہم یہ جو جتنا بھی ہم لمیٹڈ ٹائم میں کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ آنے والوں کے لیے ایک پیٹرن تو سیٹ کر جائیں. مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا اوتھ والی, یہ بڑی مزیدار آپ نے بات کی. مجھے لگتا ہے آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ اوتھ لکھا گیا تھا, کیونکہ اسی اوتھ پر منتخب نمائندے بھی آئے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ مارشل لاز بھی آئی ہیں, اور یہی اوتھ انہوں نے بھی لیا ہے اور اس کو اوور رول بھی کیا ہے, اوور ٹیک بھی کیا ہے, سلائڈ بیک بھی کیا ہے. یہ آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ اوتھ لکھا گیا ہے کیا؟ سنا میں بھی ہم نے تو یہ دل سے اوتھ اٹھایا ہے, باقی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے یہ عہد اپنے دل سے کیا ہے کہ میں نے اس پاکستان کے لیے خون بہایا ہے, میں نے اپنے خاندانوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا خون دیا ہے. تو میرے لیے یہ عہد بہت امپورٹنٹ ہے اور میں ریاست کے ساتھ وفادار تھا, ہوں اور رہوں گا, اور جو میری ہمبل کیپیسٹی ہے اس میں رہ کر اس ریاست کے لیے جتنا کر سکا دن رات محنت کروں گا. اور یہ جو ریاست کے خلاف میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کو دہشت گردی سے اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا یہ ان سے ہے, یہ جو سمگلنگ میں ملوث ہے, یہ جو ہولڈنگز. آپ دیکھیں ہم نے سمگلنگ ڈرائیو سٹارٹ کر دی, اگلوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی. کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کو احساس ہے تو وہ احساس کر لیں, نہیں کریں گے تو ہم احساس کرائیں گے. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم ریاست ہیں, ریاست نے اپنا جو امپاور کرنا ہے, اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانا ہے, ہم یہ پالیسی امپلیمنٹ کرائیں گے. مفتی صاحب بس کر دیں, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو لوگ یہ کہیں کہ نگراں حکومت کو روک لیں, سیاسی حکومت نہ ہی آئے, آپ کو تاحیات نہ بنا دیں انڈیا سے پاکستانی. میں سر آپ کا آن اے لائٹر نوٹ پہ بات کرتی, لیکن ذرا سیریس نوٹ. میری کوئی وش لسٹ نہیں ہے, ہماری کوئی وش لسٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرائیں, ہمارا کام ہے آخری دن تک لوگوں کی خدمت کرنا اور اس پاکستان کی خدمت کرنا. اس کے لیے ایک سنسیئر ایفرٹ کریں گے. سر آپ کی وش لسٹ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی وش لسٹ میں آپ نہ آ جائیں. مجھے تو لگ رہا ہے آپ آ گئے. اچھا مفتی صاحب ذرا اس پہ آ جائیے گا, ذرا یہ سیریس نوٹ پہ